آج ہمارا ٹاپک ہے ریلیٹیو موشن۔ ریلیٹیو موشن کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم نہایت اہم ٹرمز فریم آف ریفرنس، ریسٹ اور موشن کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ فریم آف ریفرنس وہ پوائنٹ ہے جہاں سے بیٹھ کر ہم آبزرویشنس لیں گے، وہ ہمارا فریم آف ریفرنس ہوگا۔ فرض کریں آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کمرہ آپ کا فریم آف ریفرنس ہے، اور اگر آپ اسی وقت اٹھیں اور سڑک پر جا کر اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھنا شروع کر دیں تو سڑک آپ کا فریم آف ریفرنس ہوگی۔ اب ریسٹ کیا ہے؟ اگر کوئی آبجیکٹ اپنے ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہا تو وہ آبجیکٹ اپنے ریفرنس پوائنٹ کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے۔ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ایک شخص چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہے۔ اس شخص کے ارد گرد پڑی چیزیں مثلا چیئر، ٹیبل، لیپ ٹاپ، کیلنڈر اور کمرے کی دیواریں، یہ تمام چیزیں اس شخص کے ارد گرد کا ماحول بنا رہی ہیں۔ یہ شخص چونکہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص ریسٹ کی حالت میں ہے۔ موشن کیا ہے؟ اگر کوئی آبجیکٹ اپنے ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ شخص موشن میں ہے یا حالت حرکت میں ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دوست کار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں دوستوں کے ارد گرد کا ماحول سڑک اور سڑک کے کنارے پر لگے پیڑ پودے ہیں۔ کار اپنے ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کار موشن میں ہے۔ ریلیٹیو موشن کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ریسٹ اور موشن دونوں ہی ریلیٹیو ہیں۔ اس بات کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون ایبسلیوٹ ریسٹ میں ہے اور کون ایبسلیوٹ موشن میں ہے۔ یہ صرف اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اس آبجیکٹ کو کس رسپیکٹ سے، کس اینگل سے اور کس فریم آف ریفرنس سے دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ایلین چاند پر بیٹھا ہماری زمین کو آبزرو کر رہا ہے۔ اسی وقت زمین سے ایک جہاز اڑا۔ اس ایلین کو لگے گا کہ جہاز اور زمین کی سپیڈ ایک جیسی ہے، دونوں ایک جیسی سپیڈ سے حرکت کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری زمین بھی تو حرکت کر رہی ہے۔ ہماری زمین اپنے ایکسس کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے، اس لیے چاند پر بیٹھے ایلین کو زمین اور چاند کی سپیڈ ایک جیسی لگے گی، جبکہ جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو ریسٹ میں ہے اور زمین حرکت کر رہی ہے، جبکہ زمین پر کھڑا انسان جو جہاز کو آبزرو کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ تو ریسٹ میں ہے اور جہاز اڑ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ یہ تمام لوگ مثلا چاند پر بیٹھا ہوا ایلین، جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگ اور زمین پر کھڑے آپ، یہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، کیونکہ دنیا کی ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ زمین اپنے ایکسس کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ سورج بھی گلیکسی کے سینٹر میں حرکت کر رہا ہے اور چاند بھی زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ تمام سیارے بھی سورج کے گرد اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں اور تمام گلیکسیز بھی حرکت کر رہی ہیں۔ کوئی ریفرنس پوائنٹ بھی نہیں ہے جہاں سے ہم یہ اندازہ لگا سکے کہ کون رکا ہوا ہے اور کون چل رہا ہے۔ اب اس مثال کو سمجھنے کے بعد آپ کو ریلیٹیو موشن کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں ریلیٹیو موشن کیا ہے۔ وٹ از ریلیٹیو؟ آسان الفاظ میں ریلیٹیو کا مطلب ہے موازنہ کرنا یا کمپیئر کرنا۔ تو ریلیٹیو موشن کا مطلب ہے کسی آبجیکٹ کی موشن کو دوسرے آبجیکٹ کی اسٹیٹ سے موازنہ کر کے بتانا۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ریلیٹیو کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار جن سے ہمارا کوئی تعلق ہو، تو ریلیٹیو موشن کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں تعلق قائم کرنا اور پھر ان کا مشاہدہ کرنا۔ مثال کے طور پر دو چیزوں کا ان کے ماحول سے تعلق قائم کرتے ہیں، ہم پھر بتاتے ہیں کہ وہ چیز ریسٹ میں ہے یا موشن میں ہے۔ اگر کوئی چیز اپنے ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ چیز موشن میں ہے۔ اگر ہم نے یہ بتانا ہے کہ کوئی چیز رکی ہوئی ہے یا حرکت کر رہی ہے تو ہم اس کے ارد گرد کے ماحول سے موازنہ کر کے بتائیں گے۔ تو ریلیٹیو موشن کو یوں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، موشن آف ون آبجیکٹ ود ریسپیکٹ ٹو ادر موونگ آبجیکٹ اور اسٹیشنری آبجیکٹ۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ کون سی چیز مکمل ریسٹ میں ہے اور کون سی چیز موشن میں ہے۔ یہ صرف اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اور کس فریم آف ریفرنس سے آبزرو کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بس میں بیٹھ کر لاہور جا رہے ہیں۔ جب آپ لاہور پہنچیں گے تو کنڈکٹر آواز دیتا ہے، کہے گا لاہور آ گیا ہے، کیونکہ کنڈکٹر خود کو ریسٹ میں مان رہا ہے، جبکہ بس کے باہر ہر چیز کو وہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ جبکہ بس اسٹینڈ پر کھڑے ہوئے لوگ بس کے آنے پر کہیں گے کہ بس آ گئی ہے۔ یہ لوگ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خود کو ریسٹ میں مان رہے ہیں۔ بس کا کنڈکٹر اور بس اسٹینڈ پر کھڑے ہوئے لوگ اپنے اپنے فریم آف ریفرنس کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ یہی ریلیٹیو موشن ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون ریسٹ میں ہے اور کون موشن میں ہے۔ سب لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کے لحاظ سے چیزوں کا تعلق قائم کرتے ہیں اور ان کی ریسٹ کی حالت یا موشن کی حالت کو آبزرو کر لیتے ہیں۔
ہم زمین پر موجود ہیں تو ہم اپنی ساری کی ساری آبزرویشن زمین کے حساب سے لیتے ہیں. زمین ہمارا فریم آف ریفرنس ہے. اب ایک اور مثال لیتے ہیں. آپ ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ایک ٹرین آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے. آپ یہ منظر دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ آپ سوچیں گے کہ آپ ریسٹ میں ہیں اور ٹرین حرکت کرتے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر گئی ہے، کیونکہ آپ کا فریم آف ریفرنس ریلوے اسٹیشن اور وہاں پر موجود ہر چیز ہے. آپ اپنے فریم آف ریفرنس کے لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافر بھی یہی سوچ رہے ہیں؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے شخص کو لگ رہا ہے کہ وہ ریسٹ میں ہے، جبکہ آپ سمیت ٹرین کے باہر موجود ہر چیز پیچھے کی طرف حرکت کر رہی ہے، کیونکہ ٹرین میں بیٹھے شخص کا فریم آف ریفرنس جہاں بیٹھ کر وہ باہر کا مشاہدہ کر رہا ہے وہ ٹرین ہے، اور ٹرین میں اس شخص سمیت ہر چیز ریسٹ میں اسے محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ٹرین میں بیٹھے دوسرے مسافر اور ٹرین کی دیواریں جو اس کے ارد گرد کا ماحول بنا رہے ہیں وہ ریسٹ میں ہیں. ٹرین میں بیٹھا شخص اپنے فریم آف ریفرنس کے لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یہی ریلیٹیو موشن ہے. ریلوے اسٹیشن پر کھڑے شخص کے لیے ٹرین حرکت کر رہی ہے جبکہ وہ خود ریسٹ میں ہے، جبکہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے ریلوے اسٹیشن پر موجود آپ سمیت ہر چیز حرکت کر رہی ہے. دونوں اپنے اپنے فریم آف ریفرنس سے چیزوں کا موازنہ کر کے ریسٹ اور موشن کا اندازہ لگا رہے ہیں. جب ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو ہم بھی تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے ہم ریسٹ میں ہیں، جبکہ سڑک اور اس کے کنارے پر لگے پیڑ پودے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. جبکہ اگر سڑک کے کنارے کوئی لڑکا کھڑا آپ کو آبزرو کر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ حرکت کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئے ہیں، جبکہ وہ لڑکا خود اور سڑک کے کنارے ریسٹ میں کھڑا ہے. ایک ایلین جو اسی وقت چاند سے آپ کو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں ایلین تو ریسٹ میں ہوں، جبکہ زمین پر موجود یہ لڑکا اور اس کے سامنے سے گزرنے والی کار دونوں حرکت میں ہے، کیونکہ زمین مسلسل اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. اس لیے چاند پر بیٹھے ہوئے ایلین کو زمین اور اس پر موجود ہر چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اگر کوئی اور ایلین کسی سیارے پر بیٹھ کر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ آپ، زمین اور اس پر موجود ہر چیز اور چاند پر موجود ایلین تینوں حرکت کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود ریسٹ میں ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایبسلیوٹ ریسٹ اور ایبسلیوٹ موشن میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی چیز مکمل ریسٹ میں ہے اور کون سی چیز حرکت کر رہی ہے، کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز حرکت کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ریلیٹیو موشن کی وجہ سے مختلف آبزرویشنز کیسے تبدیل ہوتی ہیں. فرض کریں ایک کار حرکت کرتے ہوئے جا رہی ہے. کار میں بیٹھا شخص گیند کو اوپر کی طرف اچھالتا ہے. اب کار میں بیٹھے شخص کے لیے گیند سیدھا اوپر جاتی ہے اور سیدھا واپس اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، جبکہ سڑک کے کنارے کھڑے لڑکے کے لیے یہ حرکت سیدھی لائن میں نہیں ہے بلکہ پیرابولا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ گاڑی حرکت کر رہی ہے اور جب گیند اوپر کی طرف جاتی ہے تو گاڑی پوزیشن 1 پر ہوتی ہے، اور جب گیند واپس کار میں بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ میں آتی ہے تو گاڑی کچھ فاصلہ طے کر کے پوزیشن 2 تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سڑک پر کھڑے لڑکے کو ویلوسٹی کا ہاریزونٹل کمپوننٹ بھی نظر آتا ہے اور ورٹیکل کمپوننٹ بھی نظر آتا ہے. اس لیے سڑک پر کھڑے لڑکے کے لیے بال کا پاتھ پیرابولا ہے، جبکہ کار میں بیٹھا شخص اور گیند کار کے ساتھ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں سیدھی لائن میں حرکت کر رہے ہیں. اس لیے کار میں بیٹھا شخص بال کی ویلوسٹی کا صرف ورٹیکل کمپوننٹ ہی آبزرو کر پا رہا ہے، جبکہ ہاریزونٹل کمپوننٹ سیم ڈائریکشن میں ہونے کی وجہ سے آبزرو نہیں کر پا رہا. مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک اور مثال کی مدد لیتے ہیں. دو کاریں، کار اے اور کار بی، دونوں سیم ڈائریکشن میں سیم سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہیں. دونوں کی سپیڈ 20 کلومیٹر پر آور ہے. کار اے میں بیٹھا شخص بال کو اوپر کی طرف اچھالتا ہے. بال سیدھا اوپر جا کر سیدھا اس شخص کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. دونوں کاریں سیم سپیڈ سے جا رہی ہیں تو کار بی میں بیٹھا شخص بال کی حرکت کو آبزرو کر رہا ہے. اس شخص کے لیے بھی بال سیدھا اوپر جاتی ہے اور سیدھا نیچے واپس آ جاتی ہے. دونوں کاروں کی سپیڈ سیم ہے اور دونوں کاریں ایک ہی ڈائریکشن میں حرکت کر رہی ہیں. اب بال بھی کار کے ساتھ حرکت کر رہی ہے. بال کی ویلوسٹی کا ہاریزونٹل کمپوننٹ چونکہ کار کی ڈائریکشن میں ہے، اس لیے کار اے اور کار بی میں بیٹھے دونوں آبزرور اسے آبزرو نہیں کر پا رہے ہیں، وہ صرف ویلوسٹی کا ورٹیکل کمپوننٹ ہی آبزرو کر پا رہے ہیں. اس لیے انہیں لگ رہا ہے کہ بال سیدھا اوپر جا کر سیدھا واپس نیچے آ رہی ہے، جبکہ سڑک کے کنارے کھڑی کار سی میں بیٹھا شخص بھی کار اے میں موجود بال کی حرکت کو دیکھ رہا ہے. چونکہ کار سی میں موجود شخص اسٹیشنری ہے یعنی رکا ہوا ہے، تو اس شخص کو ویلوسٹی کے دونوں کمپوننٹ
نظر آ رہے ہیں، اس شخص کے لیے بال کا پاتھ پیرابولا ہوگا کیونکہ بال کار کے ساتھ سیدھا آگے کی طرف یعنی ہاریزونٹل ڈائریکشن میں بھی جا رہی ہے اور اوپر کی طرف یعنی ورٹیکل ڈائریکشن میں بھی جا رہی ہے، اور باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھا شخص بال کی ویلوسٹی کے یہ دونوں کمپوننٹ آبزرو کر رہا ہے، اس لیے اس کے لیے بال کا پاتھ پیرابولا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس بتائیے، اگر سڑک کے کنارے کھڑی گاڑی بھی 20 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے کار اے اور کار بی کے ساتھ حرکت کرنا شروع کر دے تو اب کار سی میں بیٹھا شخص بال کی حرکت کو کیسے آبزرو کرے گا؟ کیا اب بھی اس کے لیے بال کا پاتھ پیرابولا ہوگا یا اب بال اسے سیدھا اوپر جاتے ہوئے اور سیدھا نیچے آتے ہوئے معلوم ہوگی؟